بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے گی؟ کیا تینوں حصوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا یا کہ مستحقین کو ضرورت کے مطابق دیا جائے گا؟ قرآن مجید میں جو تقسیم آئی ہے نا، فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اونٹ جب تم نہر کرتے ہو تو کھڑے کر کے بایاں گھٹنا باندھ کر تو اس کو نہر کرو، یہ سینے میں وہ چھری مارو، تو جب وہ خون بہے گا پرنالے کی طرح، جب وہ گر پڑے تو اس کی کھال اتار کر پھر خود بھی کھاؤ، اور جو مانگتے ان کو بھی دو، اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ تو اس سے نکالتے ہیں کہ خود بھی کھانا چاہیے، اور دوست اور رشتہ داروں کو جو نہیں مانگتے ان کو بھی دینا چاہیے، اور جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے۔ یہ تین حصے ہیں، لیکن پورا برابر کرنا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا ساتھی ان میں شریک کیا، اور حکم دیا کہ 100 اونٹوں میں سے ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک بوٹی لے کر ایک دیگ میں ڈال کر پکائی جائے۔ وہ پکا کر آپ نے کوئی شوربہ پیا، تھوڑی بہت بوٹی بھی کھائی ہوگی، تو گویا 100 کے 100 اونٹ میں سے آپ نے خود بھی کھا لیا۔ پھر فرمایا بھی جو لے جانا چاہتا ہے کاٹ کر لے جائے، سارا گوشت ہی صدقہ کر دیا۔ یہ نہیں کہ برابر کا تیسرا حصہ رکھا ہو، بلکہ وہ خود تھوڑا سا کھا کر سب صدقہ کر دیا۔ تو بہرحال اگر گھر والے زیادہ ہے تو زیادہ بھی کھا سکتا ہے، اور اگر زیادہ ثواب لینا چاہے زیادہ صدقہ کر سکتا ہے۔ کل میں نے ایک کتاب میں عجیب بات پڑھی، انہوں نے کہا 3 حصے جو ہیں نا، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ صدقہ کرنے کے لیے، دوستوں کو کھلانے کے لیے، ایک حصہ بچا کر ذخیرہ کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے۔ یہ 3 حصے ہیں۔ یہ بھی یہاں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 3 حصے کیسے، ایک کھانے کے لیے اور ایک تقسیم کرنے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ رکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں مثال لطیفہ بنا ہوا ہے، ویسے تو سمجھانے کے لیے کسی نے بات بنائی ہوئی بات ہوتی تو کچی۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ بکرے جا رہے خواب میں، اس کا بکرا کوئی نہیں۔ اس نے پوچھا بکرا کیوں نہیں چلا؟ اس نے کہا ٹانگیں اس کی تو فریج میں رکھی ہوئی، چلے گا کیسے؟ مطلب رکھ سکتا ہے، لیکن حساب کا ہی رکھنا چاہیے نا، یہ تو نہیں سارا اندر رکھ لے۔ یعنی گوشت بنانے سے پہلے جو ہے اس کو کہے ابھی بنا نہیں، اور جب بن جائے پھر کوئی ہے تو اس کو کہا تقسیم ہو گیا، قصہ ختم۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تقسیم بھی کرنا چاہیے، کھانا بھی چاہیے، دوستوں کو بھی دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اس نے دعا استفتاح آدھی پڑھی ہو اور امام قرات شروع کر دے، تو کیا وہ دعا استفتاح پوری پڑھ لے یا قرات میں شامل ہو جائے؟ نہیں بھائی، جب امام سورہ فاتحہ شروع کر دے پھر کچھ نہیں پڑھ، لا تقرؤ بشیء اذا جہرت، جب میں اونچی آواز سے پڑھوں پھر کچھ نہ پڑھو، الا بام القرآن، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی اور کچھ نہیں پڑھنا۔ اگر نماز کی جماعت گزر جائے، کیا تب بھی نمازی کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، ضروری نہیں۔ میں اس پر سمجھتا تھا پہلے کہ ضروری ہے، لیکن ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی تو ایک صحابی تھا یا 2 تھے، وہ بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سمجھا تھا کہ جماعت ہو چکی ہے تو ہم نے اپنے گھر پر پڑھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا آئندہ جب ایسا ہو گھر میں پڑھ لو
اور پھر جماعت ملے تو اس کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم نے گھر کیوں پڑھی ہے، گھر تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ نہیں، جب جماعت ہو چکی ہو، وقت اس کا گزر جائے، بندہ سمجھے کہ جماعت اب نہیں مل سکتی، تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی جلد پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے، تو بھینس اور اونٹ کی جلد پر بال کم ہوتے ہیں، کیا ثواب کم ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اونٹ کی جلد پر بال کم ہوتے ہیں، یہ تو بات فضول ہی ہے، بڑے بال ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اس کی سند صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض محدثین نے فرمایا کہ قربانی کی جو فضیلتیں آتی ہیں جتنی بھی، وہ کوئی بھی حدیث اس میں سے وہ پختہ سند والی نہیں ہے۔ کفار سے جہاد کرنا زیادہ افضل ہے یا خوارج سے؟ یہ تو موقع کے مطابق ہے نا، اگر کفار حملہ آور ہیں تو پھر ان سے زیادہ کرنا چاہیے، ورنہ خوارج سے کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو حدیث ہے نا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کچھ خارجی جو تھے نا مسلمانوں کو قتل کرنے والے، ان کی لاشیں جب دمشق میں اوپر لٹکائی گئیں تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ یہ بدترین مقتول ہیں، اور سب سے بہتر مقتول وہ ہے جن کو انہوں نے قتل کیا، بہتر شہید وہ ہیں۔ تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کے جو تھے مجاہدین، ان سے کہا اللہ کے بندو، ہم جہاد کرنے کے لیے جائیں گے، ادھر پیچھے ہمارے عورتوں اور بچوں پر یہ ظالم حملہ آور ہوں گے، تم ان کے حوالے چوک کر کے کیوں جاتے ہو؟ پہلے ان کے ساتھ نمٹنا ضروری ہے۔ تو اس لیے خوارج سے لڑنا بھی بہت اہم ہے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے۔ اس دم نہ کروانے سے کون سا دم مراد ہے؟ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 آدمی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ ہے جو دم نہیں کرواتے اور داغ نہیں لگواتے اور بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، دم نہیں کرواتے۔ مسلم شریف میں الفاظ یہ ہے لا یرقونا، کہ دم کرتے بھی نہیں ہیں۔ اب کئی لوگ یہ اس کے مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ کرواتے نہیں، کوئی کر دے تو چلو کر دے، لیکن مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ دم کرتے بھی نہیں۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب جو صحیح مجھے سمجھ آیا ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اس دم سے مراد شرکی دم ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ دم کرنا یہ توکل کے خلاف تو نہیں، یہ تو اللہ پر توکل ہے۔ خود جبریل علیہ السلام نے دم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ ارقیکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا بسم اللہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی۔ تو اب کیا مطلب کہ یہ لوگ توکل سے خارج ہو گئے؟ نہیں، یہ اسی طرح سمجھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان التمائم والرقاء ان الرقاء والتمائم والتوالۃ شرک، دم اور یہ جو بیماری سے بچنے کے لیے گلے میں کوئی چیزیں لٹکا لیتے ہیں اور محبت اور عشق کے جو ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اب اس میں صاف ہے دم شرک ہے، تو ہر دم تو شرک نہیں ہے نا، مطلب جس میں شرک کیا الفاظ ہوں وہ شرک ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرکیہ دم کرواتے ہیں۔ کوئی پتہ چلے فلانا عیسائی دم کرتا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، دم کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح پتہ چلے کوئی قبروں کی پوجا کرنے والا جو ہے وہ دم کرتا ہے، اس کے پاس جا کر دم کروا لیتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کی وہ بات ہے، جو ایسے دم سے بچتے ہیں وہ انشاءاللہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔
اگر کوئی شخص کوئی بھی قضا نماز پوری پڑھ رہا ہو، اسی دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ اپنی نماز پوری کرے یا پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے؟ جماعت کے ساتھ پڑھے بھائی۔ سبحان اللہ